رشیا کے ساتھ کروڈ آئل کی ڈیل کی ہے، یہ چینج کرنسی میں کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت خوشائن بات ہے، اسپیشلی اس اکنامک کرائسس کے دوران۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف اور صرف 4 بلین ریزروز ہے ڈالر کی، جو کہ ایک مہینے کے پیمنٹ کے لیے، جس طرح میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ جو جتنے بھی 4 بلین کے ریزروز ہیں، یہ ایک مہینے کے امپورٹ کی بھی ہم ایک مہینے کے امپورٹ بھی اس سے ہم پورے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ہم اب ین میں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ چائنا کے ساتھ ہمارے ایک بہت قریبی تعلقات ہیں، اور چائنا ہمیں بہت آسان اقساط پہ قرضہ دیتا ہے، تو یہ ہم اس وجہ سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ین میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں۔ ایک اور بات کیا ہے کہ رشیا نے ابھی ریسنٹلی جب اس یوکرین وار میں وہ چلا گیا تو رشیا پہ بہت کچھ سینکشن لگے تھے، تو اس کی وجہ سے رشیا نے کہا تھا کہ آئی ول نیور امپورٹ، مطلب میں فردر کسی ممالک کے ساتھ ڈالر میں امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کروں گا۔ اگر ایک بندہ میرے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تو وہ یا لوکل کرنسی میں کرے گا یا میری کرنسی میں میرے ساتھ کرے گا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے۔ ایک اور بات جو کہ بہت زیادہ گردش میں ہے ویورز کے، ہم رشیا سے کتنا تیل منگوا رہے ہیں، تو ابھی تک ہمارا جو یہ رشیا کے ساتھ جو ڈیل ہوا ہے یہ صرف اور صرف 20% تیل ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم سارا کا سارا تیل وہاں سے امپورٹ کریں گے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ابھی اس آئل کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آیا یہ آئل ہم ان سارے کے سارے جو جتنے ٹیسٹ ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے، جو کہ ہمیں گولف نیشن سے، یا چونکہ ہم سعودی عربیہ اور گولف نیشن کے بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں، اور وہ ہمارے لیے یہ ایک اچھی کوالٹی کا تیل جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ان سے۔ تو سب سے پہلے ان کی جو کوالٹی ہے، جو خبر مجھے ملی ہے یا جو خبر میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو رشیا سے آیا ہوا تیل ہے وہ اتنا خاص کوالٹی کا نہیں ہے جو کہ ہمیں دوسرے ممالک یا جو ہم پہلے امپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا شیئر جو ہے نا وہ 80% ہے، اور یہ شیئر جو ہے نا وہ صرف اور صرف 20% ہے۔ ہمیں چاہیے 1,54,000 بیرل پر ایئر، اور ہم صرف اور صرف ابھی ہمارا جو رشیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف 75,000 بیرل کا ہوا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ تیل سارے کوالیفیکیشن کر لیتے اور ان کے سارے ٹیسٹ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم روزانہ کے حساب سے 1,00,000 بیرل ہم رشیا سے امپورٹ کریں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے، یا یہ تیل ہم کیوں لیں گے، ہم بھی ایک اپورچونٹی گین کر رہے ہیں۔ یہ یورپین اسٹیٹس یا ہمیں جو امپورٹ امریکہ سے جو تیل ملتا ہے وہ ہمیں $60 to $65 پر بیرل ملتا ہے، جبکہ یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں 50 سے 52 پر بیرل دے رہے ہیں، اور نیگوشیشن جاری ہے، شاید یہ 45 سے 40 بیرل میں ہماری نیگوشیشن ان کے ساتھ ہو جائے، جس میں سے $10 جو ہے نا پر بیرل اس پہ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے۔ And this is the 1/3 part of the whole our oil import. چونکہ انرجی ہمارے جو ہے یہ مین سیکٹر ہے، تو اگر ہمیں یہ سستے داموں ملے گا تو ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے، ہمارے ملک میں جو انفلیشن آیا ہے، جو انرجی کرائسس ہے، یہ سارے کے سارے کنٹرول ہو جائیں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم چائنیز کرنسی میں کیوں کر رہے ہیں، تو چائنا ایک ہمارا فرینڈلی ملک ہے، اور ان کی کرنسی میں ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ آپ سب کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے بارٹر سسٹم پہ یا بارٹر ٹریڈ پہ ایگریمنٹ آلریڈی سائن کیا ہوا ہے، اور یہ ایک نئے بلاک کی شروعات ہے۔ اس بلاک میں پہلے یہ سارے ممالک تھے، اس بلاک میں چائنا، رشیا اور انڈیا تھا، لیکن پاکستان اس بلاک میں آنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ہم جو تھے اس امریکہ کی وجہ سے ہم اس بلاک میں شامل ہونے سے بہت گھبرا رہے تھے، لیکن اب چونکہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہو رہی اور کوئی اور ملک
میں کوئی اور دوست ملک سوائے چائنا کے ہمیں بیل آؤٹ پیکج یا ایسے ہماری ہیلپ کے لیے ڈائریکٹلی تیار نہیں ہے، کیونکہ کووڈ کے بعد پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. تو اس کی وجہ سے ہر ایک ملک میں تھوڑا سا اکنامک فلکچویشن یا اکنامک انسٹیبلٹی ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ بھی اوپنلی یا ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اس بلاک کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ اس بلاک میں ہمیں نقصان کیا ہوگا یا فائدہ کیا ہوگا. تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس بلاک کو جوائن کرنے سے ہمیں شارٹ ٹرم سے مراد میرا یہ ہے کہ آنے والے 3 4 5 سال یا 10 سالوں میں ہمیں کم از کم جو نقصان ہوگا وہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ہوگا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ہیں ایکسپورٹ جو ہیں وہ امریکن سٹیٹس کی طرف ہے اور یورپین سٹیٹ کی طرف ہے. دوسری جانب اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں تو اس سائڈ پہ ہمارے لیے اتنی خاص اپرچونٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ہم سے ریسورسز میں بھی آگے ہے اور ان کی پاپولیشن اور وہ سکل پاپولیشن ہے. دوسری جانب اگر ہم رشیا کو دیکھیں تو رشیا کے پاس بھی ہم سے زیادہ نیچرل ریسورسز بھی ہے اور ان کے پاس ایک سکل پاپولیشن ہے. اس طرف اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا تو ہے ہمارا رائیوری کنٹری ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا ان کے پاس بھی ہم سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس بھی ہیں، اور ان کی پاپولیشن بھی جو ہے زیادہ ہے. لیکن لانگ ٹرم میں اس بلاک میں سارا کا سارا ہونا ہے اور یہ بلاک ہی پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا اور یہ بلاک جو ہے یہ مین پوری دنیا کو یہاں سے ایکسپورٹ جائیں گے. تو لانگ ٹرم میں انشاءاللہ آنے والی 20 30 یا 50 سالوں میں اس بلاک کو جوائن کرنے سے ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ امن آئے گا. یہ ہم جو اکنامک انسٹیبلٹی بار بار کہہ رہے ہم ان سارے مسائل سے نکل جائیں گے اور ہماری ایک فورن پالیسی ایک اوپن فورن پالیسی ہوگی اور ہم بہت سارے یہ قرضوں کے بوجھ سے بھی نکل آئیں گے.